پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے ایک بیان سے منسوب ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے قریب میں ایک وکیل رہتے تھے، وہ اپنی جوانی میں بہت بولنے والے بندے تھے، یونین کے صدر بھی تھے اور ایسے وکیل تھے کہ بحث و مباحثہ کرتے تھے تو حیران کر دیتے تھے۔ 1,00,000 روپیہ ان کی ماہانہ آمدن تھی۔ اللہ والوں کی صحبت ملی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی آخرت بھی تو بنانی ہے، لہٰذا آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وکیل اور جھوٹ بولنے سے توبہ، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ لوگ تو وکیل کے بارے میں کہتے ہیں بقول شاعر، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو میں بھی اب صاحب اولاد ہو گیا۔ تو وکیل کو تو ہر قسم کے جھوٹ سچے مقدمے لڑنے پڑتے ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ اس نے عہد کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں اس میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی، اگرچہ مجھے فاقے اٹھانے پڑیں۔ ان کی کچھ زرعی زمین تھی جس سے ان کی دال روٹی چلتی تھی، چنانچہ ایک دن دفتر آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ جھوٹے کا ساتھ دوں گا۔ اب ان کے پاس کون مقدمہ لائے؟ جب بھی کوئی مقدمہ لاتا تو یہ پوچھتے کہ بتاؤ تم سچے ہو یا جھوٹے؟ تو شروع میں تو ہر بندہ کہتا جی میں سچا ہوں، مگر یہ اگلی بات کرتے کہ اگر مقدمے کی پیروی کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم جھوٹے ہو تو میں تمہاری پیروی چھوڑ دوں گا۔ اب لوگ پیچھے ہٹ جاتے، چنانچہ آہستہ آہستہ ان کے پاس مقدمات آنے ہی بند ہو گئے۔ یہ سارا دن جاتے اور چیمبر میں دفتر میں خالی بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ کسی نے ملا کہا، کسی نے مولوی کہا، چونکہ داڑھی جو رکھ لی تھی۔ کسی نے کہا کہ مسجد کے مینڈے بن گئے ہیں، کسی نے کہا وہ تو بسم اللہ کے کوٹھے میں رہنے لگ گئے ہیں۔ الغرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور یہ اللہ کا بندہ ایسا پکا کہ سارا دن فارغ بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ کچھ لوگ کہتے کہ بھائی اگر جھوٹ نہیں بولنا تو کوئی اور کام کرو، کہتے کہ نہیں میں نے کرنا بھی وہی کام ہے جو میں نے پڑھا مگر بولنا سچ ہے۔ لوگوں کو یہ دو باتیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ ایک سال ان کے پاس کوئی مقدمہ نہ آیا، لوگ آپس میں ہنسی مذاق اڑاتے، محفلوں میں ان کے تذکرے ہوتے، کہتے پتہ نہیں اس کو کس نے مولوی بنا دیا، کیا کر دیا، شاہ بلا بندہ تھا خراب کر دیا۔ یہ عجیب و غریب طعنے سنتے، جو لوگ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بھی ان کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ ججوں میں بھی کبھی بات چلتی تو وہ بھی ان کے اوپر ہنستے، مگر یہ بندہ اپنی بات پر پکا رہا۔ 1 سال مجاہدے کا گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شروع ہوگی۔ نیک اور دیندار لوگ، مثلاً کوئی تبلیغی جماعت میں تھے، کوئی مدرسوں میں تھے، کوئی نیک گھرانوں کے تھے، ان کے اوپر بھی تو ناجائز مقدمات بن جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بالآخر ان کی طرف آنا شروع کر دیا کہ بھائی نیک آدمی ہے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں تو ان کے پاس کیوں نہ مقدمے لے کر جائیں۔ اب جب یہ کسی مقدمے کو لے کر عدالت میں جاتے تو جج حیران ہو جاتا کہ وکیل مقدمہ لے کر آیا ہے۔ جب وہ مقدمے کی پیروی سنتا تو اس کو واقعی محسوس ہوتا کہ یہ تو سچا مقدمہ لے کر آیا ہے۔ چنانچہ اس وکیل کے حق میں وہ فیصلہ دے دیتا، ایک کا فیصلہ اس کے حق میں، دوسرے کا اس کے حق میں، تیسرے کا اس کے حق میں، حتیٰ کہ ججوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں تو زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بندہ جو مقدمہ بھی لاتا ہے سچا ہی لاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دیے۔ اب تو جتنے سچے مقدمے والے لوگ تھے ان کی لائن لگی، وہ دگنی اجرت دینے لگ گئے۔ اللہ کی شان کے اگلے ایک سال میں یہ ہر مہینے 2,00,000 روپیہ کما کر گھر واپس لاتے ہیں۔ جب جھوٹ بولتے تو مہینے کا 1,00,000 کماتے تھے، اب سچ بولنے کا عہد کیا تو اللہ نے سچ میں پر ان کے رزق کو دگنا کر دیا۔ پھر اس پر ایک عجیب بات اور بھی ہوئی کہ حکومت نے ایک پالیسی چلائی کہ جو وکیل تجربہ کار ہوں اور اچھے ہوں ان کو جج بنا دیا جائے گا، چنانچہ ان کا نام سب سے پہلے اس میں شامل کیا گیا۔ اب اللہ کی شان، جب جھوٹ بولتے تھے تو زمین پر کھڑے ہو کر جج کو مائی لارڈ کہا کرتے تھے، سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جج کی کرسی کا عہدہ خود عطا فرما دیا۔ اب یہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے مقدمے کے فیصلے کرتے تھے۔ تو ظاہر میں لگتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا، حالانکہ جھوٹ بولنے سے انسان پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ سے بے برکتی ہوتی ہے، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گر جائے اسے کبھی بھی لوگوں میں عزتیں نہیں ملا کرتی۔ لوگ ظاہری طور پر تو اس کے سامنے اس کے ساتھ کی بات کر دیں گے، لیکن الگ بیٹھیں گے تو اسے برا ہی کہیں گے، اسے برا ہی سمجھیں گے، اور سچ بولنے والے کے منہ پر تو لوگ اسے برا کہہ دیں گے، لیکن جب پیچھے ہٹیں گے تو ان کے دل مانیں گے کہ بندہ